بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پروردگار عالم نے انسان کو پیدا فرمایا، پھر اس کی ضروریات کو پورا فرمایا۔ انسان کی ضرورت اور حاجت دو قسم کی ہیں، چونکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس میں جان ہے، بدن ہے، اعضاء ہیں، ہاتھ پاؤں ہیں، آنکھ ناک کان ہے، اور دوسری اس سے زیادہ قیمتی، دوسری ایک چیز اس بدن سے زیادہ قیمتی، وہ اس میں روح ہے جس کی اصل قیمت پڑتی ہے۔ اور یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ جب روح نکل جاتی ہے اپنے پیارے کو ہم اٹھا کر گڑھے میں پھینک آتے ہیں۔ آنکھ موجود ہے، شکل ہے، صورت ہے، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، بدن ہے، سب کچھ ہے، ڈھانچہ آدمی کا سامنا ہے، لیکن گھر والے روتے ہیں کہ ختم ہو گیا۔ ارے بھی کیسے ختم ہو گیا کہ جی روح نکل گئی؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل قیمتی شے روح ہے۔ روح کے بغیر بدن بیکار، جسم بیکار، اعضاء بیکار، شکل صورت بیکار۔ بیکار سمجھتے ہیں جبھی تو گھر والے پھینک کے آتے ہیں، ورنہ بیگم کو قبر کے گڑھے میں کون پھینکے، لخت جگر کو کون پھینکے، پیاری والدہ کے اوپر مٹی کون ڈالے؟ وہ محبوبہ اور وہ بیگم جس کے چہرے پہ کبھی گرد کا داغ دیکھنا گوارا نہیں کیا، دھڑا دھڑ مٹی کون ڈالے؟ تو میں نے عرض کیا کہ آدمی کی ضرورت بھی انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس میں بدن ہے، اعضاء ہیں، اور ایک اس کے اندر روح ہے۔ جب روح ہوتی ہے تو اس کی قیمت پڑتی ہے۔ یہ کسی کا ابا ہوتا ہے، کسی کی اماں ہوتی ہے، کسی کی بیگم ہوتی ہے، کسی کا شوہر ہوتا ہے، کسی کا بیٹا ہوتا ہے، کسی کا نوکر کے ہوتا ہے، کوئی سردار ہوتا ہے۔ جب روح نکل جائے تو کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو ضرورت بھی دو قسم کی ہیں، ایک بدن کی ضرورت ہے اور ایک روح کی ضرورت ہے۔ بدن کی ضرورت ہے روٹی، کھانا نہ ملے تو آدمی تنگ ہو جاتا، بھوک لگتی ہے پیٹ میں، پانی نہ ملے تو پیاس لگتی ہے، ٹھنڈ نہ ملے تو گرمی لگتی ہے، ٹھنڈی میں اگر گرمی میسر نہ آئے تو ٹھنڈی ستاتی ہے۔ یہ آدمی کے بدن کی ضرورت ہے۔ پانی ہے، سورج ہے، ہوا ہے، مکان ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، تخت شہنشاہی ہے، سلطنت ہے، یہ ساری کی ساری آدمی کی بدن کی، جسم کی ضرورت ہے۔ جب بدن کی اتنی ساری ضرورتیں ہیں اور حاجات ہیں تو روح کی جو اصل چیز ہے، جو قیمتی شے ہے، ایک اور طریقے سے میں آپ کو بات سمجھاؤں۔ ہماری عربی زبان میں ظرف کہتے ہیں برتن کو، تھان کو، اور مظروف کہتے ہیں اس چیز کو جو اندر ڈالی جائے۔ جیسے شیشی ظرف ہے، اندر کا تیل مظروف ہے۔
تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قیمت باہر کی نہیں لگتی، اندر کی چیز کی قیمت لگتی ہے۔ بوتل ہے، خالی بوتل کی قیمت 8 آنے، اس میں شربت بنا کر بھر دو تو قیمت 20 روپے، اس میں تیل بھر دو تو 15 روپے، اور اگر اسی شیشی میں کوئی اعلیٰ درجے کی کیمیائی دوا بھر دو تو ہزاروں روپے، اور اگر کستوری بھر دو تو لاکھوں کروڑوں روپے۔ قیمت بڑھی گھٹی اندر والی چیز کے حساب سے۔ اگر سرسوں کا تیل اندر ہے تو معمولی قیمت، اگر پانی میٹھا شربت اگر اندر ہے تو معمولی قیمت، اور اگر اس بوتل میں عطر ہے، خوشبو ہے، زعفران کا عطر ہے، گلاب کا ہے، حنا ہے، چمیلی ہے، گلاب ہے، رات کی رانی ہے، اور کستوری ہے، عنبر ہے، تو اس بوتل کی قیمت لاکھوں کے حساب سے جا بنتی ہے۔ تو گویا قیمت اندر کی چیز کی لگتی ہے، باہر کی نہیں۔ یہ پھل فروٹ لے لیں آپ، اندر کی چیز کھا کر اگر کیلے کا چھلکا کوئی کسی کو بیچے، کوئی خریدتا ہے؟ اندر کے گودے کی قیمت ہے، مالٹے کی اندر کی چیز کی قیمت ہے، آم کی اندر کی چیز کی قیمت ہے۔ تو آدمی کے اندر جو روح ہے، اصل قیمت اس کی ہے۔ ہر شخص ابا کہہ کر بلاتا ہے جب تک روح ہو، امی کہہ کر بلاتا ہے، بیگم صاحبہ سمجھ کر پیار کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، بیٹی سمجھ کر دیکھتا ہے، بیٹا سمجھ کر پیار کرتا ہے۔ روح نکل گئی، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ بدن کی بھی ضرورتیں ہیں، اعضاء کی ضرورتیں ہیں، اسی طرح سے روح کی بھی ضرورت ہے۔ روح بھی مردہ ہو جاتا ہے، روح مر جاتا ہے، روح ذلیل ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، فرمایا لا یزنی زان وہو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آدمی بدکاری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے، ایمان نکل کر دور جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، او کمینے تجھے شرم نہ آئی، مجھے تو غیرت آتی ہے تیرے پاس کھڑے ہوتے ہوئے۔ لا یسرق سارق وہو مؤمن، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آدمی چوری کرتا ہے ایمان دور چلا جاتا ہے، اور جب آدمی ذلیل کھانے کھاتا ہے، حرام کھاتا ہے، اس کی روح مردہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ روح کی ضرورت ہے اللہ کا ذکر، روح کی ضرورت ہے نماز، روح کی ضرورت ہے نیت کا صاف اور صحیح کرنا۔ چنانچہ جس زمانے میں لوگوں کی نیتوں میں خیر ہے، پھر سارے معاملات میں خیر ہی خیر ہے۔ جس زمانے کے لوگوں، عوام اور حکام، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب، مرد اور عورتوں کی نیتوں میں فطور ہے، سارے معاملات میں پھر فطور ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد مچ گیا زمین میں، زماں میں، خشکی میں، تری میں، محلے میں، بازار میں فساد ہے، فتنہ ہے۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، اللہ پاک نے اعلان کر دیا، پہلے بتا دیا، یہ جتنے بھی جھگڑے، یہ جتنے بھی فساد ہیں، یہ جتنی بیماریاں ہیں، یہ جتنی پریشانیاں ہیں، فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کرتوت ہے، بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ پاک کہتا او لوگو میں تم پہ ظلم کرنے کو تیار نہیں، او لوگو میں رحیم ہوں، ظالم نہیں، میں کریم ہوں، متشدد نہیں۔ میری ذات تیرے سارے عیب دیکھتے دیکھتے قبروں تک، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے تیرے سارے عیب چھپائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں او ذرا غور کرو، ذرا سوچو، تیری حرکتیں میں نے کبھی بیوی کو نہ بتائی، بیوی کی حرکتیں کبھی خامند کو نہ بتائی، بیٹے بیٹی کی حرکتیں ماں باپ کو نہ بتائی، ماں باپ کا کمینہ پن میں نے اولاد سے چھپا لیا۔ فرمایا تمہاری نیتوں پہ سارا مدار ہے، تمام نیتوں پہ معاملات کا بننا ہے۔ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر،
زمین میں، زماں میں، تری میں، خشکی میں، اپنوں میں، پرایوں میں، دور میں، نزدیک میں فساد مچ گیا۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، آؤ میں تمہیں بتاؤں کیوں مچا، کیوں شر پڑ گیا، کیوں جھگڑا پڑ گیا، کیوں ساری دنیا ایک دوسرے سے بدگمان ہو گئی۔ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، او لوگو میں ظالم نہیں، تیری کرتوت ہے، تیری بدعمالی ہے، تیری نیت کی خرابی۔ الہی آخرت میں سزا دینا تھا، یہاں کیسی سزا آ گئی؟ فرمایا لیذیقہم، ہائے ہائے، فرمایا میرے بندے اب بھی میں جھٹکے تھوڑے تھوڑے اس لیے دیتا ہوں شاید تو شرما جائے، شاید تو میرے دروازے پہ جھک جائے، شاید تجھے غیرت آ جائے، دن کو یاد آ جائے، شام کو یاد آ جائے۔ اور فرمایا میرے بندے تجھے اپنے رب کا جب بھی خوف آئے، جب بھی ڈر آئے، جب بھی میرے قہر سے تو ڈرے، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، جس وقت تیرا دل کرے توبہ کرنا تیرا کام ہے، تجھے دریائے کرم کے گوتے میں پا کر دینا میرا کام ہے۔ تو میرے دروازے پہ آنے والا تو بن۔ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جس وقت تیرا دل کرے کرایہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، بھاڑے لگانے کی ضرورت نہیں، کسی کا ترلا کرنے کی حاجت نہیں، کوٹھڑی میں پڑے پڑے، گھر میں بیٹھے بیٹھے جب تیرے دل میں میری یاد آئے، زبان تیری ہو، یاد میری ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، پکار کے دیکھ۔ کسی سے آپس میں ایک دفعہ لڑ پڑو گے، صلح کرنے جاؤ گے، پہلے میرا مارے گا تو وہی ہے جس نے یوں بکواس کی تھی، جس نے میری ساتھ یوں کیا تھا۔ فرمایا میرے بندے اگر آتے ہوئے کو تجھے میں دھکا دے دوں، تجھے سینے سے کون لگائے گا؟ تجھے ماں دفع کر سکتی ہے، باپ تجھے جائیداد سے عق کر سکتا ہے، بیوی لوٹ کے بیٹھ سکتی ہے، اولاد تیری باغی ہو سکتی ہے، تو میرا بندہ میں تیرا رب، میں دھکا کیسے دوں؟ ساری دنیا کے لوگ تجھے چھوڑ سکتے ہیں، میں کیسے چھوڑوں؟ تیری اماں سوئی رہتی تھی، ابا سویا ہوتا تھا، دادی سوئی تھی، نانی سوئی تھی، سارا خاندان سویا کرتا تھا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم میں ساری ساری رات تجھے اپنے دونوں ہاتھوں سے بلایا کرتا تھا۔ میں تجھے پرے کروں کیسے؟ ساری عمر کفر کرتا جا، جس وقت تیرا دل کرے آ جا، آنا تیرا کام ہے، کریمی کے دریا میں غوطہ دے کر معاف کرنا میرا کام ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں توجہ، قرآن کریم میں 8ویں سپارے میں سورت آراف ہے، دوسرا رکوع ہے، ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھ لیا کرو، جن کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، لکھے پڑے ہیں، اور خدا کے بندو ساری دنیا کو ہر وقت دیکھتے ہو، کبھی خدا کا قرآن بھی دیکھا کرو۔ سورت آراف کے دوسرے رکوع میں شیطان نے قسم کھائی، شیطان نے قسم کھائی کہ مجھے تو نے پھٹکارا ہی ہے، پر میں بھی من بین ایدیہم ومن خلفہم، قرآن کے لفظ ہے۔ شیطان کہتا من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، وعن شمالہم وعن یمینہم، چاروں طرف سے آؤں گا، پھسلاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، مالک تیری ذات کی قسم، بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا، نہ شکرے بنا کے چھوڑوں گا، تباہ کر کے چھوڑوں گا، چاروں طرف سے زور لگاؤں گا پورے کا پورا۔ اسی سپارے میں، اسی رکوع میں، اگلی آیت میں اللہ پاک نے قسم کھائی، مقابلے میں اللہ پاک نے قسم کھائی تو زور لگا، ساری عمر گناہ کرے گا، ساری عمر بدکاری کرے گا، مجھے بھی اپنی کبریائی کی قسم ایک دن بھی ماتھا جھکا دیا میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ ایک دن بھی میرے دروازے پہ آ گیا نا پکا ہو کر، میں نے کون سا جنت میں اپنا خاندان آباد کرنا ہے، میں نے کون سی جنت اپنے ووٹ دینے والوں کے حوالے کرنی ہے، اور بنائی تو تیرے لیے ہے نا، بنائی تیرے لیے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا
کہ آج نیتوں میں فساد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ تجھے بیماریوں کے جھٹکے، یہ مقدموں کے جھٹکے، یہ بندوں کے دیے ہوئے جھٹکے میں تجھے اس لیے لگاتا ہوں لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس لیے میں تجھے یہ جھٹکے لگاتا ہوں تاکہ تو جھٹکے کھا کر پھر میری طرف آ جائے۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ نیتوں کی تصحیح کی سخت ضرورت ہے۔ نماز پڑھنے آتے ہیں نیت صحیح نہیں، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں نیت صحیح نہیں، دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے، نماز ہماری مسجد میں ہوتی ہے۔ مصیبت یہ ہو گئی کہ ہم لوگوں نے اس بات کو اپنے دماغ میں جگہ نہ دی۔ تفسیر کبیر ہے علامہ فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ کی، بہت بڑے سید عالم ہیں اپنے زمانے کے، بہت بڑے ولی اللہ بھی ہیں۔ تفسیر کبیر میں الحمد شریف کی جو تفسیر ہے، سورۃ فاتحہ کی جو تفسیر ہے، وہ مالک یوم الدین کا جو لفظ ہے سورۃ فاتحہ میں، اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ اس لیے نقل کرتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے نیتوں کا اثر کہاں تک گیا۔ امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں 9واں بادشاہ عادل اپنے زمانے کا مشہور بادشاہ ہے، وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے گیا اور جنگل بیابان تھے، گھنونے جنگل تھے، ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ موٹریں نہیں تھی، وائرلیس نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں تھے، یہ نظام اس وقت کہاں تھا، سادہ نظام تھا۔ بادشاہ اپنے سارے وزیروں سے، سارے اہلکاروں سے ہی پھٹ گیا۔ گرمی کا دن ہے، ساون بھادو کا موسم ہے، سخت پیاس ہے، بڑی تکلیف ہے، چلتا چلتا سفر کرتا کرتا تھکتا مرتا پریشان ہوتا ہوتا ایک آبادی کی طرف آیا تو ٹھنڈا سانس اس نے لیا، ایک باغ میں جا نکلا، اور باغ بھی اناروں کا ہے، باغ بھی اناروں کا ہے۔ اس باغ میں ایک نئی عمر کا لڑکا ہے، اسے کیا پتا کہ یہ بادشاہ ہے، نہ اس نے بتایا کہ میں بادشاہ ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ نوجوان مجھے بڑی پیاس لگی ہے، میں مسافر ہوں، پردیسی ہوں، بھٹک گیا ہوں، راستہ بھول گیا ہوں، بڑی تکلیف اٹھا کر کے آیا ہوں، مجھے کوئی اعلیٰ درجے کی چیز پلا جو تیرے باغ میں ہو۔ اس نے بادشاہ کے سامنے انار کا ایک دانہ توڑا درخت سے اور اس کا رس نکالا ایک گلاس میں یا برتن میں۔ ایک انار جو اس نے توڑا اس سے اتنا بڑا گلاس رس کا بھر گیا۔ بادشاہ دیکھ رہا تھا بیٹھا ہوا، اور پھر جو اس نے پیا نا، اتنا میٹھا، اتنا خوش ذائقہ، اتنا ٹھنڈا، بادشاہ کہنے لگا یہ تو ساری عمر میں کبھی ایسا رس نہیں ملا، ایسے انار تو کبھی ساری زندگی میں نہیں کھائے، یہ تو کوئی نرالا ہی اسپیشل ہے باغ۔ کمال ہے بھائی، ہم بادشاہ ہو کر کے سکھے پکے کھاتے ہیں، یہ دیہاتی ہو کر ایسے انار کھاتے ہیں۔ میں تو بادشاہ ہوں، ابھی گھر جا کر آرڈر کروں گا، یہ باغ ہم اسے چھین لیں گے، قبضے میں لے لیں گے، اور جاتی ہو کر ایسے انار کھائے۔ اللہ غنی بیٹھا رہا، کچھ دیر آرام کیا، سست آیا، اس نوجوان سے کہنے لگا کہ لو بھائی میں چلتا ہوں، ایک گلاس اور ایسا ہی پلا دے۔ اس نے کہا بہت اچھا جی۔ اس نے ایک انار کا دانہ اسی پیڑ سے توڑا اور جب نچوڑا تو پہلے انار کی بنسبت 8واں حصہ رس نکلا، 8واں حصہ رس نکلا، اور جب بادشاہ کو دیا تو ذائقہ بھی خراب، لذت بھی خراب، رنگ بھی بگڑ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ رے دوسرا گلاس مانگ لیا اس وجہ سے ہی، کہیں غلط پیڑ کا لا کے دے دیا، وہ جو پہلا گلاس دیا تھا وہ کہ تم نے اسپیشل درخت رکھا ہوا ہے، اسپیشل پیڑ رکھا ہوا ہے، یا اور کہیں سوکھے انار کا لا کے دے دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا مسافر جی اللہ پاک کی قسم ہے، درخت تو کیا میں نے تو ٹہنی بھی نہیں بدلی، میں نے تو شاخ بھی نہیں بدلی، جہاں سے پہلا انار لایا تھا بالکل اس کی ساتھ کا لایا ہوں، شاخ وہی، پیڑ وہی، باغ وہی، میرا ہاتھ وہی، گلاس وہی، برتن وہی۔ بادشاہ پھر بادشاہ ہوا کرتے ہیں نا، کہنے لگا پھر کچھ بھی نہیں بدلا،
پیڑ وہی ہے، درخت وہی ہے، شاخ وہی ہے، ٹہنی وہی ہے، گلاس وہی ہے، تیرا توڑنے نچوڑنے والا ہاتھ وہی ہے۔ ارے ذائقہ بھی، خوشبو بھی، رنگت بھی، مزہ بھی اور رس کا کافی ہونا بھی، ساری چیزیں کیوں برباد ہو گئی؟ یہ ساری چیزوں کا کیوں بیڑا غرق ہو گیا؟ اس باغ کے مالک کا نوجوان معصوم بچہ کہتا ہے مسافر جی ایسا معلوم ہوتا ہے اس ملک کے بادشاہ کے دل میں فرق آ گیا۔ بادشاہ کہاں رہتا ہے تمہارا؟ کہ فلانے شہر میں۔ نے کہا وہاں بیٹھے دل میں فرق آیا؟ کہ ہاں۔ کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ اب میں اگلی بات بتاؤں نا، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھو اور تمہارے دلوں میں سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہو، خدا کی قسم تمہارے جگر پھٹ جائے۔ نوجوان کہتا ہے کہ میرے پیغمبر کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا مدار نیت پہ ہے۔ میں نے اس لیے کہا ہے کہ پھل میں، باغ میں، درختوں میں خرابی تب آتی ہے جب بادشاہ کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اس نے پوچھا تو جانتا ہے بادشاہ کو؟ کہ نہیں، میں تو کبھی شہر گیا ہی نہیں، مجھے نہیں پتا بادشاہ کیسا ہے۔ بہرحال میں نے یہ بات پیغمبر کی حدیث سے اخذ کی ہے کہ یہ جو انار کا رنگ بگڑا، ذائقہ بگڑا، خوشبو بگڑی، ذائقہ بگڑا، اس کی کثرت بگڑ گئی، وہ ساری بربادی پھر گئی، بادشاہ کی نیت میں فرق آ گیا۔ نوشیروان نے اب بھی نہیں بتایا کہ میں بادشاہ ہوں، کیوں بتاتا؟ وہ لڑکا تو چلا گیا، اس نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور رویا اللہ کی حضور میں، الہی ابھی تو میں نے ارادہ کیا تھا چھیننے کا، ابھی تو میں نے غصب کرنے کا ارادہ کیا تھا، میری نیت کی خرابی باغ میں پہنچی، میری نیت کی خرابی باغ کے تنے تنے میں پہنچی، شاخ شاخ میں پہنچی، ٹہنی ٹہنی میں پہنچی، انار کے دال اتنا شدید دھواں رکھتا ہے کہ باغ کا رس بھی جل گیا، خوشبو بھی جل گئی، لذت بھی جل گئی۔ او مالک جب میں ظلم کر بیٹھوں گا تو کیا بنے گی؟ ابھی تو میں نے ارادہ کیا ہے صرف، اور جب یہ ظلم ڈھا دوں گا، جب یہ ظلم کر بیٹھوں گا، پھر کیا تو اس مخلوق کا بنے گا اور کیا میرا بنے گا۔ توبہ کی، استغفار کی، رویا ہے اللہ کے حضور میں۔ ہاں ہاں بادشاہ رو لیا کرتے ہیں، تم مزدور کبھی نہ روئیو۔ ریڑی والا اللہ کے حضور میں کبھی نہیں روتا، اور تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو ریڑی والا، اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں ٹانگی والا، اور اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا کہ جی میں تو دیہڑی مزدوری کرنا، رات ٹیلی ویژن دیکھنا، مینو کتنے فرصت ہے۔ کدے اسرائیل نو بھی کہہ کے دیکھنا، جدو اسرائیل آوے نہ کہہ دینا جی میں ریڑی والا ہے، اور 2 رگڑے فالتو لگا گا۔ تجربے میں یہ بات آئی، بادشاہ لوگ اللہ کے حضور میں رو لیتے ہیں، مگر یہ جو تھوڑی ہستی کے یا بغیر ہستی کے لوگ ہیں، ان کو اللہ کے دروازے پہ جھکنے کی توفیق ہی نہیں۔ اور اگر کوئی تھپڑ لگتا ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ دیکھو جی غریب کو تو اللہ سائیں بھی صاف نہیں پٹن دے گا۔ بڑے بڑے امیر لوگ شادی کرتے ہیں نا جی، کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، کئی کھانے برات کو، شادی میں آنے والوں کو کھلاتے ہیں پرسکون کھڑے ہو کے، اور اب تو اتنے وقار اور اتنی عزت سے کھلانے لگ گئے کہ کھڑا کر کے کھلاتے ہیں۔ اور ایک تم دیہاتی ہو، کھانے کو ملے گی ایک لپ چاولوں کی، وہ بھی چھولوں والے، اور کنجریوں کے گانے چلیں گے 3 دن، 3 دن کنجریوں کے گانے۔ یہ مزدور، یہ پتھیرے، یہ چاروں طرف کی محنت کش لوگوں کا حال تو دیکھو، گھر میں آتا نہیں، بیوی بیمار پڑی ہے، بچے کو سانس نہیں آتا، ٹیپ چل رہی ہے، کنجری کا گانا سن رہا ہے، ان گانوں سے پیٹ بھر لو، پھر شرم نہیں آتی، غیرت کا جنازہ اٹھ گیا، بادشاہ لوگ روتے ہیں اور غریب پرے پرے بھاگتا ہے۔ میں تو سارے ملک میں پھرتا ہوں نا، اب بلکہ کوٹھیوں میں مصلے ہیں، کوٹھیوں والے اب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور مزدور غریب جو ہے وہ پرے پرے چلا گیا۔ جب خدا کے دروازے پہ آتا ہی نہیں تو روے گا کیا؟ پھر کیسا رونا؟ بادشاہ نوشیروان دل بادشاہ رویا،
اللہ پاک کی حضور میں توبہ کی، استغفار کی، الہی میں آئندہ ایسا عزم بھی نہ کروں گا، ارادہ بھی نہ کروں گا، نیت میں یہ بات کبھی لاؤں گا نہیں، مجھے معافی عطا فرما۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اور لوگو انصاف کرو، عدل کرو، ظلم نہ کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن تَعْدِلُوا، عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، ظلم نہ کیا کرو۔ اب تم سارے سوچ رہے ہوگے بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ ہم نے تو کبھی ظلم نہیں کیا کسی پہ۔ میں کہتا ہوں آدمی کو آج کل سانس نہیں آتا بغیر ظلم کے۔ بس میں بیٹھے ہیں آپ، 3 آدمیوں کی سیٹ پہ جگہ ہے، آپ چوڑے ہو کے بیٹھ گئے، دوسرا تھوڑا سا سکڑ کے بیٹھ گیا، اب تیسرا بےچارا لٹکن کلاس میں ہے۔ 1 گھنٹہ تیری ساتھ اس نے سفر کیا، تو نے اسی میں اس کا حق مار لیا اور تجھے پتہ بھی نہ چلا، تیرے اعمال کا بیڑا غرق ہو گیا، تجھے علم بھی نہ ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی سبکت رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کے قتل کے کیس میں ایک آدمی پکڑا گیا جو اصل میں قاتل نہ تھا، جو آدمی پکڑا گیا وہ اصلی قاتل نہ تھا، اور یہاں تک کہ اس کی پھانسی کا حکم ہو گیا۔ اس نے اللہ پاک سے رو کے ایک دن عرض کی الہی ساری دنیا سے مخفی ہوگا، ساری دنیا سے اوجھل ہوگا، تیرے سے تو اوجھل پردہ نہیں، میں قاتل تو نہیں، مجھے پھانسی لگوانا تیری مرضی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسے خواب آیا اور پوچھا کسی نے کہ تو ایک دن پانی کی نالی پہ بیٹھا تھا، کھو کی جو نالی چل رہی تھی، پانی چل رہا تھا، کھیت میں لگ رہا تھا، تو نالی پہ بیٹھا تھا، ایک کیڑا پانی میں تیرتا ہوا کنارے کی طرف آیا، تو نے ہاتھ سے یوں پیر پر پیچھے کو کر دیا، پھر وہ کنارے کی طرف آیا، پھر تو نے اس کو پیچھے کو دھکا دے دیا، پھر وہ کنارے کی طرف آیا، حتیٰ کہ ڈوب گیا، تو نے کنارے پہ نہ آنے دیا، اور وہ میری مخلوق نہ تھی؟ ہے تو قاتل، پر مثل دوسری ہے، ریکارڈ دوسرا ہے۔ تو نے میرے اس جانور کو کیوں مارا، کس گناہ میں مارا، کس جرم میں تو نے دھکے دے کر اسے جب تک وہ ڈوب نہیں گیا تو نے اس کی جان نہ چھوڑی۔ تم جو کہا کرتے ہو نا بیٹھ کے جی پتہ نہیں کیڑے گناہ میں پھنس گیا، کیڑے اللہ تو جنید بغدادی گناہ کرتا ہی نہیں، سارا دن لوگوں کی بہو بیٹیاں تاڑنی، حرام نگاہ ہے تیری، حرام کان ہے تیرے، حرام زبان ہے تیری، حرام ہاتھ پاؤں ہے تیرے، اور پھر اطمینان کی امید رکھتا ہے۔ نوشیرواں بادشاہ عادل نے اللہ پاک کے حضور میں توبہ کی، استغفار کی، رویا، اپنے گناہوں پہ اللہ کے حضور میں رونا بہت بڑی سعادت ہے۔ اس مزے کو تو کیا جانے، تجھے کیا پتا اس لذت کا کہ یہ مٹھاس کتنا اونچا ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، جہنم کا ذکر جو آیا، اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ آنکھوں کا پانی چھت پہ پڑا، بہ کر نیچے پرنالے سے ٹپکنے لگا۔ ایک آدمی جو نیچے سے گزرا اس کی پگڑی پہ آنسو پڑے، اس نے آواز لگایا ارے کون ہے، میرے کپڑے پلیت کر دیے۔ خواجہ حسن روتا ہوا کہنے لگا واقعی پلیت ہو گئے ہوں گے، میں حسن بصری کے آنکھوں کا پانی ہے۔ اور تو کیوں رویا؟ کہتا اللہ کے قہر سے ڈر کے رویا۔ وہ بھی قدردان تھا، پگڑی لے جا کر کے بیٹی کو گھر میں دی کہ یہ صندوق میں رکھ دے۔ انہوں نے کہا ابا کیوں؟ کہنے لگا تجھے پتا ہے میں تو ساری عمر نہ کبھی رویا نہ ایسا رونا آئے، حسن بصری کے آنسو اس پہ ٹپک گئے، میرے کفن میں رکھ دینا، اللہ پوچھے گا دنیا سے کیا لایا، عرض کروں گا حسن بصری کی آنکھوں کے پانی والی پگڑی ساتھ لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ رویا اور پھر شام ہوئی، کہنے لگا لو بھی لڑکے اللہ تیری عمر میں برکت دے، چلا ہوں مسافر ہوں دور میں نے جانا ہے، ایک گلاس اگر تیرا دل اجازت دے اور پلا دے۔ اس نے کہا جی بالکل۔ اس نے انار توڑا اور وہی برتن صبح والا، اس میں انار کے دانے نچوڑے تو دوسرے انار سے زیادہ تو نکلنا ہی تھا، اس پہلے انار سے بھی دگنا رس، خوش ذائقہ، مٹھاس اعلیٰ درجے کا۔ بادشاہ کہنے لگا رے بھائی بتا دے یہ کوئی پیڑ تم نے اسپیشل رکھا ہوا ہے الگ؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے تو درخت اور پیڑ تو کیا بدلتا، میں نے تو اب تک ٹہنی بھی نہیں بدلی۔
तीनों अनार वहीं से तोड़े। ने कहा फिर नौजवान ये क्या रद्दो बदल है? नौजवान कहने लगा मुसाफिर जी ऐसा मालूम होता है इस मुल्क के बादशाह ने जुल्म करने से तौबा कर ली। बड़ा पशेमान हुआ। इलाही, इरादे यूं जाते हैं, इरादे वहां तक पहुंचते हैं, पत्तों तक। दिल के वसवास वहां दरख्तों के तनों में पहुंचते हैं, फलों में पहुंच जाते हैं। इसलिए खुदावंद करीम ने फरमा दिया यालमु खाइनतल आयुन वमा तुख्फी सुदूर। तेरी आंखों के इशारों को भी मैं जानता हूं, तेरे दिलों के इरादों को मैं जानता हूं, उन्हीं से असरात सारे मुरत्तब होंगे। और हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने तो कमाल कर दिया। यूं फरमाते हैं सितम कशगर आही, सितम कश गर आही बरारद दिल जनद सूजे ओ शोला दर आबुगिल। कहता ओ लोगों पे जुल्म न किया करो, मजलूम के दिल की आह धुआं अगर समंदर में डाल दो वहां भी आग लग जाएगी। किसी को सताया ना कर। कहता मकुन मर्दुम आजारी ऐ तुम दराई कि ना गहरा सदबर तू कहरे खुदाई। डर उसके कहर से, डर उसके गजब से, डर उसकी बंदा नवाजी से, वो तेरी रगों को मरोड़ के रख देगा। खुदा की कसम जैसे वो देने पे कादिर है वो लेने पे भी ऐसा कादिर है। शाम को सोए तख्तो ताज का मालिक, सुबह उठकर तख्ते फांसी पे। अजब है मालिक की ज़ात, हम लोगों ने पहचान करनी छोड़ दी। मौलवी ने तुझे कुरान सुनाना छोड़ दिया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनानी छोड़ दी। तेरा जहन झगड़ालू बन गया, तेरा दिमाग पार्टी बाजी का बन गया। जब तक मौलवी किसी को दो चार गाली ना दे तुझे तसल्ली नहीं होती, तेरा जुमा नहीं होता, तेरा पेट नहीं भरता। और खुदा की कसम ये सारी चीजें तुझे कब्र में बड़ी महंगी पड़ेगी। सादी कहता मकुम पर ज़ईफ़ान बेचारा ज़ोहर, मकुन पर ज़ईफ़ान बेचारा ज़ोहर बेअंदेश आखिर ज़तंगी ये गौर। सादी कहता है कब्र का अंधेरा भी कभी याद कर लिया कर। हाँ, कब्र की तन्हाई को कभी याद किया कर, कब्र की खलवत को कभी याद किया कर। न बेटा होगा न बेटी, न बेगम न अम्मा, न पार्टी न खानदान, कोई नहीं होगा, तू अकेला होगा, अकेला। तो इसलिए मैंने ये अर्ज किया कि हम तमाम मामलात पर सोचते हैं लेकिन अपनी नीयतों के बारे में नहीं सोचते। सुबह आँख खुलते ही ये सोचते हैं आज क्या हेरा फेरी करूं, आज क्या मैं तरीक़े वारदात इख्तियार करूं, आज किसका नंबर लगाऊं, कौन से तरीके से ठगी मारूं। जब सुबह उठते ही नीयत ये है, फिर बरकत कहां, फिर रहमत कहां, फिर सुकून कहां, फिर ईमान कहां, फिर कुरान कहां। कम से कम नीयतों में तो खैर रखो। सुकून इतनी बड़ी दौलत है जो आज बादशाहों को मुयस्सर नहीं, तख्तो ताज के मालिकों को इत्मीनान नहीं मिलता। खामखा की हम लोगों ने परेशानियां खरीद रखी हैं। अल्लाह ने रोटी का वादा किया है, हम कोठियों के पीछे लग गए। हर आदमी कोठी मांग रहा है अल्लाह मियां से, हर आदमी कोठी मांग रहा है, हर आदमी बंगले का ख्वाब देख रहा है। कमाल हो गया, जायज ना जायज परवाह ही नहीं। सुनो मेरी बात, जिनको कोठी दे के आओगे जाओगे ना, बहुत मुमकिन है कि तेरी कब्र पे कुछ सारी जिंदगी में थूकने भी ना आए। जिनको बंगला दे के जा रहे हो इन्होंने तेरी कब्र की तरफ कभी मुंह करके अल्लाह का नाम भी नहीं लेना। इसलिए मैं लालच के तौर पर नहीं बल्कि आम जर्नल बात कहता हूं और कहा करता हूं, अल्लाह वालों से ताल्लुक रखा करो, उलमा से ताल्लुक अपना रखा करो। खुदा की कसम अगर उसकी जिंदगी में ये तेरी खबर आ गई कि फलाना खिदमत गुजार फौत हो गया, तो ये जो अल्लाह वाले हुआ करते हैं ये औलाद को नहीं रोते, ये खिदमत गुजारों को रोया करते हैं, ये खिदमत गुजारों को रोया करते हैं और सारी जिंदगी रोते दूसरों को बताते रहते हैं, देख तुझे तो लोटा पकड़ाने की भी तमीज नहीं, मेरा फलाना खलीफा था, फलाना मुरीद था, वो यूं खिदमत किया करता था। और वैसे भी तबलीगी जमात वाले साथी भी फरमाया करते हैं कि इबादत से खुदा मिलता है और खिदमत, इबादत से जन्नत मिलती है और खिदमत से खुदा मिल जाता है। जब खुदा मिल गया तो जन्नत अल्लाह मियां कहां लेके जाएगा हमसे। तो इसीलिए कल भी कुछ लोग
اور پرسوں ترسوں سے سارے ملک سے مہینہ بھر ہو گیا پوری دنیا سے لوگ رائے بنا رہے ہیں اور مرکز میں قیام کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں. نہ کسی کی کوئی سیاسی غرض ہے، نہ دنیاوی غرض ہے، نہ کسی کو جتانا مقصود ہے، نہ کسی کو ہرانا مطلوب ہے، نہ کسی کو پچھاڑنا مقصود ہے، نہ کسی کی ذلت مقصود ہے. ہر آدمی کی یہ ایک آرزو ہے، ایک تمنا ہے، اے اللہ میرا ایمان پہ خاتمہ ہو جائے. تو ہمارے یہاں کے طالب علم بھی، استاد بھی، اکثر ساتھی بھی، بچے بھی رات چلے گئے. آپ سب لوگ جتنا بھی کسی کو وقت مل سکتا ہے اس اجتماع میں شامل ہو جاؤ. حج کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ اجتماع ہے. اتنا رش، اتنی مخلوق خدا کی قسم، اللہ جانے کتنے ابدال آتے ہیں، اللہ جانے کتنے غوث آتے ہیں اور کتنے اللہ سے رو رو کے دعا کرتے ہیں. اگر تیری بیماری کا علاج نہیں تو میں تجھے دعوت دوں گا کہ وہاں دعا میں شامل ہو جا. اگر تجھے مقدمے میں راستہ نہیں ملتا میں تجھے دعوت دوں گا جہاں 30-20 لاکھ آدمی آمین رو کے کہے گا تو آمین ان کے ساتھ اپنی ملا کے تو دیکھ. نماز کا پابند بن جا، وقت نکال کر آگے پیچھے کر کے دعا میں ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے سارے شامل ہو جاؤ. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے لیے بھی دعا کرو کہ یہ مسجد کا کام اللہ پاک پورا فرما دے، اور اس کے لیے امداد بھی اللہ پاک غیبی فرمائے تو یہ سارا کام چلتا ہے، ورنہ یہ تو بڑا مشکل ہے. اللہ پاک سب تمام مسلمانوں کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ وصحبہ برۃ الکرام. صوبہ سندھ میں ایک مائی رہتی تھی، انتہائی میری خدمت گزار، میرے ساتھ حج کو بھی گئی تھی. اطلاع ملی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس مرحومہ حاجن کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک دو جہان میں اس کو سعادت عطا فرمائے، اس کے درجوں کو بلند فرمائے. اور ایک ساتھی ہے، شاگرد بھی ہے میرا، حافظ خان محمد، حافظ آباد میں رہتا ہے، اس کا بھی خط آیا، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے. لاہور سے ایک ساتھی نے خط لکھا ہے کہ میرا بھائی چلا گیا گھر سے دوڑ کر، اللہ تعالیٰ اس کے بھائی کو واپس گھر پہنچا دے. کوئی خلیل احمد صاحب ہیں، وہ بھی بیچارے فوت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے. سیدھی دعا کرو الہی جتنے بھی ہم سے بچھڑ گئے، قبروں میں چلے گئے، سب کی مغفرت فرما دے. ایک ساتھی ہے، اس کا بچہ گم ہے، ایک ساتھی ہے، اس کا بچہ گم ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے، اس کے بچے کو واپس گھر پہنچائے. یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہر شخص نہیں جانتا. یا اللہ سب پہ کرم فرما، ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما، آبا و اجداد کی مغفرت فرما. یا اللہ خدمت گزاروں کی مغفرت فرما، اس مسجد کے خدمت گزاروں کے کاروبار میں، فصل میں برکت عطا فرما، جان میں، مال میں برکت عطا فرما. یا اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما. یا اللہ اس مدرسے کو ترقی عطا فرما. الہی تمام امت پہ فضل اور کرم فرما، ساری امت کی بخشش فرما. جتنے لوگ قبروں میں چلے گئے سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ دو جہان کی عذاب سے بچا. یا اللہ ہمیں آزمائش اور امتحان سے ہم سب کی حفاظت فرما. سرفراز خان صاحب دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو سلامت رکھے، اللہ پاک گھر کو آباد رکھے. اور جتنے بھی دور کے نزدیک کے ساتھی ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، سبھی کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما. اس رائے کے اجتماع کو انتہائی کامیاب فرما، ہدایت کا ذریعہ بنا، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا. یا اللہ اس اجتماع سے دین کی ہوا چلا، ہمیں اور ہمارے بچوں کو نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما. یا اللہ موت آئے تو ایمان اور کلمے والی موت عطا فرما. یا اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مریں، کسی کا دل دکھا کے نہ مریں، الہی کسی کو ستا کے نہ مریں. اے اللہ مرنے کے بعد کوئی برائی سے یاد نہ کرے. یا اللہ بستی پہ، علاقے پہ، ملک پہ، سارے پہ فضل فرما. سارے پاکستان کی حفاظت فرما، سارے پاکستان کی داخلی خارجی دشمنوں سے حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. حاجی رشید صاحب میرے ساری عمر کے پرانے خدمت گزار ہیں. کئی مہینوں کے بعد آج جمعے میں اللہ پاک نے ہمارے ساتھ پھر ملایا. اللہ تعالیٰ صحت کلی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ توانائی عطا فرمائے. اور ہم سب کو، مجھے بھی کئی تکلیفیں ہیں، یا اللہ تمام کو دور فرما، صحت کاملہ عطا فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم میرے پیارے ساتھیوں، آپ حضرات میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. جب بھی ہم بیانات بھیجیں گے ضرور آپ کے پاس پہنچ جائے گی اور نئے نئے بیانات آپ سننے کو ملے گی.